السلام علیکم ناظرین، آج میں صبح کی نماز پکار کر قرات کرنا بیان کر رہا ہوں۔ اور ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، میں نے لوگوں کے پرے ہو کر کعبہ کا طواف کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز پڑھا رہے تھے، سورہ والطور پڑھ رہے تھے۔ ہم سے مسد بن مسرحد نے بیان کیا، ہم سے ابو عوانہ واضح لشکری نے، انہوں نے ابو بصیر جعفر بن ابی وحشیہ سے، انہوں نے سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے، انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے، انہوں نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کئی صحابی کے ساتھ کے بازار میں جانے کی نیت سے چلے۔ ان دنوں شیطان آسمان کی خبر لینے سے روک دیے گئے تھے اور ان پر انگاروں کی مار ہونے لگی تھی، تو وہ اپنے لوگ کی طرف لوٹ کر آئے۔ انہوں نے پوچھا، کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگے، کیا کہیں، آسمان کی خبر ہم سے روک دی گئی اور ہم پر انگارے برسائے گئے۔ انہوں نے کہا، یہ جو آسمان کی خبر تم سے روکی گئی ہے، اس کی وجہ ہو نہ ہو کوئی بات ہے تو ذرا زمین کے پورب اور پچھم سب طرف پھر کر دیکھو، کون سی نئی بات ہوئی ہے جس کی وجہ سے آسمان کی خبر تم سے روک دی گئی ہے۔ سن کر وہ چاروں طرف پھرنے نکلے۔ ان میں سے جو جناتھامہ کی طرف نکلے تھے، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نخلا میں تھے، عکاظ کی منڈی کے جانے کی نیت رکھتے تھے اور اپنے اصحاب کو صبح کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جب ان جنوں نے قرآن سنا تو ادھر کان لگا دیا اور کہنے لگے، خدا کی قسم، یہی وہ ہے جس نے ہم سے آسمان کی خبر روک دی ہے۔ اس موقع پر جب وہ اپنے لوگوں کے پاس لوٹ کر گئے تو کہنے لگے، بھائیوں، ہم تو ایک عجیب قرآن سن کر آئے ہیں جو سیدھا راستہ بتلاتا ہے۔ ہم تو اس پر ایمان لائے اور ہم ہرگز اپنے مالک کا کسی کو شریک نہیں بنانے کے۔ تب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت اتاری، قل اوحی الیہ، اور جنوں نے جو بات اپنی قوم سے کہی تھی وہ وحی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دی گئی تھی۔ ہم سے مسد نے بیان کیا، کہا ہم سے اسماعیل بن عالیہ نے، کہا ہم سے ابو سختیانی نے، انہوں نے مکرمہ سے، انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے، انہوں نے کہا، جس نماز میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جہیر کا حکم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیر کیا، اور جس میں آہستہ پڑھنے کا حکم ہوا، آہستہ پڑھا، اور تیرا مالک یہی خدا تعالیٰ بھولنے والا نہیں، اور تم کو اللہ
کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اچھی پیروی ہے۔ وہ صورتیں ایک رکعت میں پڑھنا اور صورت کی آخری آیتیں پڑھنا اور ترتیب کے خلاف صورتیں پڑھنا اور صورت کے شروع کی آیتیں پڑھنا یہ سب درست ہے۔ اور عبداللہ بن صہیب صحابی رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں سورہ مومنون شروع کی۔ جب موسیٰ اور ہارون کے حصے پر پہنچے یا عیسیٰ کے حصے پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھسکا لگا، رکوع کر دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صبح کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ بقرہ کی 120 آیتیں پڑھی اور دوسری رکعت میں مشانی کی ایک سورت اور بن خلیس صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے صبح کی پہلی رکعت میں سورہ کہف پڑھی اور دوسری رکعت میں سورہ یوسف یا یونس، اور کہا کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہی صورتیں پڑھی، اور عبداللہ بن مسعود نے پہلی رکعت میں سورہ انفال کی 40 آیتیں اور دوسری رکعت میں مفصل کی ایک سورت پڑھی، اور قتادہ نے کہا اگر کوئی ایک سورت 2 رکعتوں میں پڑھے، آدھی آدھی ہر رکعت میں، یا ایک ہی سورت مقرر دونوں رکعتوں میں پڑھے تو کچھ قباحت نہیں، سب اللہ کی کتاب ہیں۔ اور عبداللہ عمری نے ثابت سے انہوں نے انیس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ ایک انصاری مرد کلثوم بن ادم مسجد قباء میں لوگوں کی امامت کیا کرتا تھا۔ وہ جب ان صورتوں میں سے جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں کوئی سورت شروع کرتا ہے تو پہلے قل هو واللہ احد سورہ اخلاص پڑھ لیتا، پھر اس کو پڑھ لینے کے بعد وہ دوسری سورت اس کے ساتھ ملا کر پڑھتا۔ ہر رکعت میں ایسا ہی کرتا۔ اس کے ساتھیوں نے اس پر اعتراض کیا اور کہنے لگے تو یہ سورت یعنی قل هو اللہ احد شروع کرتا ہے، پھر کیا یہ سمجھتا ہے کہ یہ سورت کافی نہیں؟ تب دوسری سورت اس کے ساتھ ملاتا ہے۔ تو آئندہ یہی سورت قل هو اللہ احد فقط پڑھا کر یا اس کو چھوڑ اور دوسری سورت پڑھا کر۔ اس نے کہا میں تو قل هو اللہ احد چھوڑنے والا نہیں، اگر تم راضی ہو تو میں تمہاری امامت کروں گا، اور جو ناراض ہو تو میں امامت چھوڑ دوں گا۔ اور لوگ اس کو اپنے میں سب سے بہتر جانتے تھے، دوسرے کی امامت ان کو پسند نہ تھی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس یعنی قبائلوں پاس تشریف لائے تو انہوں نے یہ حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا مرد اے خدا تو ایسا کیوں نہیں کرتا جیسے تیرے ساتھی کہتے ہیں، اور سبب کیا جو تو نے قل هو اللہ احد کو ہر رکعت میں لازم کر دیا ہے؟ اس نے جواب دیا
یا رسول اللہ مجھے اس صورت میں محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اس کی محبت نے تجھ کو بہشت دلا دی۔ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعیب نے کہا، ہم سے عمرو بن مروہ نے انہوں نے کہا میں نے ابو وائل شقیق بن سلمہ سے سنا، کہتے تھے کہ ایک شخص نہیق بن سنان عبداللہ بن مسعود پاس آیا اور کہنے لگا میں نے تو رات کو مفصل کی ساری صورتیں ایک رکعت میں پڑھ ڈالی۔ عبداللہ نے کہا جیسے جلدی جلدی شاعرین پڑھتا ہے ویسے پڑھ گیا۔ میں ان جوڑ صورتوں کو جانتا ہوں جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ملا کر ایک رکعت میں پڑھا کرتے۔ پھر عبداللہ نے مفصل کی 20 صورتیں بیان کی، ہر رکعت میں 2 صورتیں پڑھی۔ اللہ اکبر۔